भी बनती ہے, کیونکہ آپ عوام کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر ہماری پکچر ایٹ لیسٹ وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہم نہیں کر رہے وہ بتائیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہم کر رہے ہیں وہ ضرور آ کے ان کو بتائیں، اور اس طریقے سے بتائیں کہ ان کا حوصلہ بڑا رہے، کیونکہ ایونچولی ہم ان کے لیے دن رات گزار رہے ہیں. میں آپ کو تینوں تحصیلوں کے کمپنی وینڈرز کے نام بتاتی ہوں، اور جس دن ان تمام کو ہم نے ورک ایوارڈ کیا اور اس وقت وہ کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ آج ایک دن ہم یہ کہیں کہ ہم نے پوری تحصیل کو آؤٹ سورس کر دیا اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو اس کے ریزلٹ 100% ملنا شروع ہو جائے. اس کے پیچھے کئی مہینوں کا ہوم ورک تھا، جو آج جا کے ہمیں تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہوا ہے. ابھی جتنے میکسیمم ہم پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کر کے دے سکیں، چھوٹے بڑے ہر جگہ پہ، اور ان کی وہ جو ون ٹائم کلیننس شروع ہوئی وہ بھی کوئی ہفتوں پہ ہوئی تو نہیں تھی، وہ مہینوں کی ایکٹیویٹی ہے. آپ خود دیکھیں کہ کوڑا پہلے ایک دفعہ ہم نے ون ٹائم کلیننس کرنی ہے، پیچھے سے مسلسل کوڑا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے گھروں سے ہر جگہ سے آ رہا ہے. پھر ہم نے جب ڈور ٹو ڈور کلیکشن پہ جانا ہے، جو کہ ابھی پریکٹیکلی نہیں شروع ہوا، اور وہ اگریمنٹ کے مطابق بھی ابھی شروع نہیں ہوا، کیونکہ حکومت نے ابھی انہیں ٹائم دیا ہوا ہے، اپریل تک تو ان کو ٹائم حکومت نے دی ہے. ٹھیک ہے، دن پہلے رمضان بازار میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، لیکن پھر بھی چونکہ پہلا اشرا ہمارا ختم ہو چکا ہے تو تمام کو اس کے بہت ساری برکتیں جو مل چکی ہیں، جو آنے والے 2 اشروں کی ملنی ہیں، آپ تمام لوگوں کے لیے سعادت کا باعث بنے. آج بس ہم اس کو تھوڑا سا سر ہی رکھیں گے. مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو موٹا موٹا تو سب کو پتا ہے اب تک کہ پورے پنجاب میں جتنا بھی سالڈ ویسٹ کا انتظام ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، وہ اب بیسیکلی آؤٹ سورس ہو گئی ہے. پہلے جو قدیم طریقہ کار تھا جس میں سارے کا سارا بلدیاں اس نظام کو دیکھتی تھی صفائی ستھرائی کی، اب وہ آؤٹ سورس ہو گیا ہے، جیسے کہ دنیا میں اور بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے. پاکستان میں یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہے. پنجاب میں بالکل پہلی دفعہ تجربہ ہوا ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پہ کہ پورے پنجاب کو آؤٹ سورس کیا گیا. ہمارے پاس ڈسٹرکٹ بہاڑی میں 3 تحصیلیں ہیں، آپ کے نالج میں ہیں. ان تمام کی ڈفرینٹ سٹیجز تھی. ایک تو میں وہ آپ کو بتانا چاہوں گی، ان کی ٹائم لائن بتانا چاہوں گی، کیونکہ آپ تمام ہمارے وہ صحافی، آپ میں سے بائی دا وے آپ کے اندر مجھے کبھی کوئی خاتون نظر نہیں آئی. شروع نارمل یہ طریقہ کار ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ فرسٹ ڈے ان کا اس دن سے ہوگا جس دن انہیں یہ پتا ہوگا نا انیشیٹو والے ہیں جنہوں نے آج یہاں پہ انتظام بھی کیا، اور ہم چاہتے تھے کہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ ایک افطار کا ڈنر بھی ہو جائے ہمارا یہاں پہ. یہ ابھی مختصراً آپ سے خود بھی بات کر لیتے ہیں. یہ پرانے سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے آلریڈی یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کام کیا ہوا ہے. ہمارے پاس بورے والا، اور یہ ہم اپنے طور پر انہیں بتا رہے ہوں کہ ون ٹائم کلینینس اب آپ نے کرنی ہے، یا اس کے بعد ڈور ٹو ڈور ریگولر ایکٹیویٹی کلینینس کی سٹارٹ کر دینی ہے. یہ پروونشل لیول پہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی. سی ایم صاحبہ اور چیف سیکرٹری صاحب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور وہاں پہ پوری کابینہ نے مل کے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی تھی. بہت زیادہ اس پہ مشاورات ہوئی، اور جو ان کو لگا کہ یہ عملی طور پر ممکن ہو پائے گا وہ انہوں نے کیا. اس میں سب سے پہلے اس کا سٹیپ تھا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں پوائنٹ بتائیں کہ وہ کون کون سے مقام ہیں چھوٹے یا بڑے جہاں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہے. اب آپ دیکھیں گے اٹ سیلف بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی جس پہ ہمارے کئی ہفتے لگے. پہلے ہم نے تینوں تحصیلوں سے وہ ایکٹیویٹی کرائی، پھر جو پوائنٹس ہمارے سامنے آئے اس میں ہمیں لگا کہ اس میں شاید انہوں نے موٹے بڑے پوائنٹ تو پوائنٹ آؤٹ کر دیے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے نہیں. ہمیں حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ ہم چھوٹے بڑے ہر پوائنٹ اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کریں، تاکہ ایک دفعہ جو ون ٹائم کلینلینس ہونی ہے جس سے آپ اکوپمنٹ، اس میں بھی یہی تھا کہ جتنی ہمارے پاس سالڈ ویسٹ سے متعلقہ مشینری تھی وہ ہم نے ساری ان کو ہینڈ اوور کر دی ہے. اس کے اوپر مزید ان کو جو ریکوائرڈ تھی وہ انہوں نے پرچیز کرنی تھی، وہ ان کے اگریمنٹ کے مطابق ان کی ذمہ داری تھی. وہ یہ پروسیس میں ہیں، کچھ لے چکے ہیں، کچھ انہوں نے کرنی ہے. ارسلان ابھی آپ ذرا کوئکلی ان کو اپنی ایچ آر اور مشینری کا بتا دیں پر تحصیل کتنی ابھی آپ کی رہتی ہے اور کتنی آپ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اکوپمنٹ اس میں بھی یہی تھا کہ جتنی ہمارے پاس سالڈ ویسٹ سے متعلقہ مشینری تھی وہ ہم نے ساری ان کو ہینڈ اوور کر دی ہے.
اس کے اوپر مزید ان کو جو ریکوائرڈ تھی وہ انہوں نے پرچیز کرنی تھی، وہ ان کے اگریمنٹ کے مطابق ان کی ذمہ داری تھی، وہ یہ پروسیس میں ہیں، کچھ لے چکے ہیں، کچھ انہوں نے کرنی ہے۔ ارسلان ابھی آپ ذرا کوئکلی ان کو اپنی ایچ آر اور مشینری کا بتا دیں پر تحصیل کتنی ابھی آپ کی رہتی ہے اور کتنی آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے رکشا جو ہے وہ 20 آ گئے ہیں، 50 ہم نے فردر رکشا جو ہے وہ ہمارے پہنچ جائیں گے 25 تاریخ تک۔ کمپنیز کو آرڈر دیا ہوا ہے، کمپنیز کے پاس پورے پنجاب، کمپنیز چند ہے جی، ان کے پاس پورے پنجاب کے آرڈرز ہیں، تو ہماری جو باری ہمیں اس طرح سسٹم کے جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں۔ ابھی وہ ہائر کر لی ہے، اور ابھی جو ہے وہ جس طرح میڈم نے ایک آپ کو ورڈ یوز کیا او ٹی سی، ون ٹائم کلیننگ کے مختلف جو ہے نا وہ کرونک پوائنٹس تھے جو شہر میں تھے، جس میں میں نے خود بذات خود بھی جو ہے وہ ایک دو جگہ کا وزٹ کیا، جس میں 9/11 جو ہے وہ علاقہ اس میں سب سے زیادہ ویسٹ پڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے شہر میں جو چھوٹے موٹے پوائنٹس تھے ان پہ بھی وزٹ کیا ہے۔ ابھی میری ٹیم جو ہے وہ ساری او ٹی سی کی طرف لگی ہوئی ہے۔ ہم نے جو سینٹری سپروائزر ہیں ان کو مختلف جگہوں کے اوپر، اس میں پورا ایک صرف شہر نہیں ہے، آپ کے گاؤں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر ہم سے ایریاز جو ہے وہ رہ جاتے ہیں تو یہ 1139 نمبر پلیز انشور کہ یہ جو ہے نا ایکٹیو ہے۔ ہم انڈیکیٹ کر دو خاص طور پہ، ہاں دسو ہیں، آپ اپریل میں جا کے آئیں گے، تب تک ہم کدھر جائیں گے؟ شرکی کالونی مسانی باغ، تو اس میں آپ لوگ چونکہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گورنمنٹ کی پازیٹیو فیس بھی آپ نے دکھانا ہے، اور وہ آپ لوگوں کے کندھوں پہ اس چیز کی بہت بڑی ذمہ داری بھی بنتی ہے، کیونکہ آپ عوام کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر ہماری پکچر ایٹ لیسٹ وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہم نہیں کر رہے وہ بتائیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہم کر رہے ہیں وہ ضرور آگے ان کو بتائیں، اور اس طریقے سے بتائیں کہ ان کا حوصلہ بڑا رہے، کیونکہ ایونچولی ہم ان کے لیے دن رات گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو تینوں تحصیلوں کے کمپنی وینڈرز کے نام بتاتی ہوں، اور جس دن ان تمام کو ہم نے ورک ایوارڈ کیا اور اس وقت وہ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ آج ایک دن ہم یہ کہیں کہ ہم نے پوری تحصیل کو آؤٹ سورس کر دیا اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو اس کے ریزلٹ 100% ملنا شروع ہو جائیں۔ اس کے پیچھے کئی مہینوں کا ہوم ورک تھا، جو آج جا کے ہمیں تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہوا ہے۔ ابھی 100% نظر آنے کے لیے آگے کئی دن لگ جائیں گے، کئی ہفتے لگیں گے۔ خرچہ ہو گیا ہے عوامی پیسے کا کہ انہیں لگتا نہیں ہے ٹھیک ہو ہی نہیں رہی، اور ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسی بات تو کہیں بھی نہیں ہے پورے شہر میں، لیکن جیسے بھائی نے مرسلین نے کہا کہ اور ان کے نیچے پھر ہر تحصیل میں ایک تحصیل مینیجر بھی ہے۔ جو ہمارا مانیٹرنگ کا میکانزم ہوگا اس کی ایکسیس ہمارے پاس تو ہوگی، لیکن ساتھ ارسلان بھی اس پہ ہمیں جواب دے ہوں گے۔ اس پہ ہم دیکھ پائیں گے کہ کتنی ایچ آر، کتنی مشینری کس مقام پہ کتنی صفائی کر کے کس دن آئی ہے، اس نے کتنا لوڈ اٹھایا ہے۔ ہر جگہ ویسٹ اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں اور بالکل کمپیوٹرائز چیزیں کر دی گئی ہیں۔ ٹرانسپیرنسی کو اتنا انشور کرنے کی کوشش کی گئی ہے جتنا ممکن ہو سکا ہے، اور جب مانیٹرنگ میکانزم ٹوٹلی فنکشنل ہو جائے گا جو کہ ڈیجیٹل ہے، تو پھر ہم اس کے اندر جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بھی بہتر لا پائیں گے، کیونکہ نیچرلی جتنا مینول کام کم ہوگا اتنی اس کے اندر ٹرانسپیرنسی زیادہ ہوگی۔ وہاڑی کا جو ڈیجیٹل مانیٹرنگ میکانزم ہے وہ 15 اپریل کو بیسیکلی فنکشنل ہونا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو ٹائم لائن بتا رہی ہوں کہ اس کے بعد پھر یہ لوگ ایکچولی جواب دہ ہو جائیں گے۔ بورے والا اور میلسی میں یہ 1 اپریل کو ہو جائیں گے۔ یہ انہیں پروونشل لیول پہ حکومت کی طرف سے اتنا ٹائم دیا گیا ہے کیونکہ بہت بڑا ان کا کام تھا۔ ڈی سی آفس کے پاس اس کی ایکسیس بھی ہوگی۔ ہمارے ان کے ارسلان ہیں، یہ بیسیکلی ملتان سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا ڈسٹرکٹ وہاڑی بیسیکلی یہ ڈیوو انٹرنیشنل نے ٹینڈر جیتا تھا۔ ہمیں سب سے زیادہ جو آسانی پیش ہو رہی ہے وہ تحصیل وہاڑی میں ہو رہی ہے۔ جو ڈیوو انٹرنیشنل ہے بہت اچھی کمپنی ہے، انٹرنیشنل کمپنی ہے۔ میلسی اور بورے والا میں اوپن کمپٹیشن پہ کمپنیاں آئی تھیں، وہاں پہ وہ ان دونوں کے پاس چلا گیا۔ ان کے ساتھ ہمیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آئی ہے کیونکہ ان کے لیے بالکل نیا کام تھا۔
आदमी हैं, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया हुआ है। को मोटा मोटा तो सबको पता है अब तक कि पूरे पंजाब में जितना भी सॉलिड वेस्ट का इंतजाम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो अब बेसिकली आउटसोर्स हो गई है। पहले जो कदीम तरीक़ेकार था जिसमें सारे के सारा बल्दिया इस निज़ाम को देखती थी सफाई सुथराई के, अब वो आउटसोर्स हो गया है, जैसे कि दुनिया में और बहुत सारे ममालिक में होता है। पाकिस्तान में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पंजाब में बिल्कुल पहली दफ़ा तजर्बा हुआ है, और वो भी इतने बड़े पैमाने पे कि पूरे पंजाब को आउटसोर्स किया गया है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में 3 तहसीलें हैं, आपके नॉलेज में है। उन तमाम की डिफरेंट स्टेजेस थी। एक तो मैं वो आपको बताना चाहूँगी, उनकी टाइमलाइन बताना चाहूँगी, क्योंकि आप तमाम हमारे वो सहाफ़ी, आप वैसे बाय द वे आपके अंदर मुझे कभी कोई खातून नज़र नहीं आई। पहले एक दफ़ा हमने वन टाइम क्लीनलीनेस करनी है, पीछे से मुसलसल कूड़ा आ रहा है, ठीक है, लोगों के घरों से हर जगह से आ रहा है। फिर हमने जब डोर टू डोर कलेक्शन पे जाना है, जो कि अभी प्रैक्टिकली नहीं शुरू हुआ, और वो अग्रीमेंट के मुताबिक भी अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत ने अभी उन्हें टाइम दिया हुआ है, अप्रैल तक तो उनको टाइम हुकूमत ने दिया है, ठीक है, जिसके बाद उन पे पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी। अगर वो अप्रैल के बाद भी घरों से जाके हर घर पे नहीं जाके उठाते, और वहाँ पे जिस तरीके से उन्हें शॉपिंग बैग देने का और पूरा एक तरीक़ेकार बताया गया है, तब इन कंपनीज पे अल्लाह कितने बीमार हैं सबको शिफा कामला